अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़कात के मसाइल पे हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे वो कौन कौन सी अशिया है जिन पे ज़कात देना वाजिब है। नंबर 1, सोना। सोने पर ज़कात है। सोने का निसाब 7.5 तोले या 87 ग्राम है, इससे कम पे ज़कात नहीं। हज़रत इब्ने उमर और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दोनों से रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर 20 दिनार या इससे ज़्यादा पर निस्फ दिनार यानी 40वां हिस्सा ज़कात लेते थे, और हर 40 दिनार से 1 दिनार यानी 40वां हिस्सा। ये इब्ने माजा की हदीस है। अब इस हदीस से क्या बात पता चलती है? नंबर 1, दिनार सोने का था और 20 दिनार का वज़न 7.5 तोले था। नंबर 2, ज़कात सोना या सोने की कीमत दोनों सूरतों में अदा करना जायज़ है। नंबर 3, सोने की कीमत का अंदाज़ा मौजूदा भाव के मुताबिक लगा के ज़कात अदा करनी चाहिए। अगर किसी के पास 7.5 तोले सोना है या उससे जितना भी ज़्यादा है तो उस शख्स पे ज़कात देना वाजिब हो जाता है। अगर किसी के पास 7.5 तोले से कम सोना है, फ़र्ज़ करें 7.25 तोले सोना है या 7 तोले सोना है, तो उस पे ज़कात नहीं है। और जो ज़कात हमने देनी है, चाहे हमने 20 साल पहले सोना ख़रीदा था, मगर जो आज का रेट होगा ना, जो सेल प्राइस होती है ना सोने की, उस पे ज़कात होती है। तो जो ज़कात हमने देनी है सोने पर, वो आज के रेट के मुताबिक देनी है। अब आपको पता है आजकल सोना बहुत महंगा है। अब तो तकरीबन 2.25 लाख के करीब जो है सोना हो गया है। तो इसलिए अब जो हमने ज़कात देनी है, चाहे सोना हमारा पुराना ख़रीदा हुआ है 20 साल पहले का या 25 साल पहले का, आज के रेट के हिसाब से हमने ज़कात अदा करनी है। चांदी पे ज़कात है। चांदी का निसाब 52.5 तोले या 612 ग्राम है, इससे कम पे ज़कात नहीं। ज़कात की शरह जो है बिल लिहाज वज़न या बिल लिहाज कीमत 2.5% है। हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 वसक से कम खजूरों में ज़कात नहीं है, 5 औकिया से कम चांदी पे ज़कात नहीं है, और 5 ऊँट से कम में ज़कात नहीं। ये बुखारी की हदीस है। अब 5 औकिया का वज़न मौजूदा हिसाब से 52.5 तोले चांदी बनता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने घोड़ों और गुलामों की ज़कात से तुम्हें माफ़ रखा है, लेकिन चांदी से 40वां हिस्सा अदा करो, यानी हर 40 दिरहम से 1 दिरहम। ये इब्ने माजा की हदीस है। आप वसल्लम के दौर में जो दिरहम होता था वो चांदी का होता था, दिनार सोने का होता था। तो अगर किसी के पास 52.5 तोले चांदी है या इससे ज़्यादा है, तो उस पर 2.5% वो ज़कात लाजमी निकालेगा। लेकिन अगर किसी के पास 52.5 तोले से कम चांदी है, फ़र्ज़ करें उसके पास 52 तोले चांदी है, तो उस पे ज़कात नहीं है। अगर एग्जैक्ट 52.5 तोले या इससे जितने भी ज़्यादा चांदी होगी, तो उस पे उसे एक कमरी साल जब गुजर जाएगा तो ज़कात देनी पड़ेगी। इसी तरह सोने की ज़कात भी जो देनी है, एक कमरी साल पूरा गुजरेगा, इस्लामी साल जिसे हम कहते हैं, तो फिर उस शख्स पे ज़कात देना वाजिब हो जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चांदी से 40वां हिस्सा अदा करो, यानी हर 40 दिरहम से 1 दिरहम, और जब तक 200 दिरहम पूरे ना हो तब तक कोई ज़कात वाजिब नहीं, और जब 200 दिरहम पूरे हो जाएं तो इनसे 5 दिरहम अदा करो, और जो 200 दिरहम से ज़्यादा हो तो उस पर उसी हिसाब से ज़कात वाजिब होगी। अबू दाऊद की हदीस है। नसाब से कम सोना और नसाब से कम चांदी को मिलाकर ज़कात अदा करना सुन्नत से साबित नहीं। सोने और चांदी के ज़ेवरात पे ज़कात है। हज़रत अमर बिन शुएब अपने बाप से और अपने दादा से रवायत करते हैं कि एक औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। उसके साथ उसकी बेटी भी थी, जिसके हाथ में सोने के 2 मोटे कंगन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, क्या तुम इसकी ज़कात अदा करती हो? उसने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुझे ये पसंद है कि अल्लाह तुझे इनके बदले में क़यामत के दिन 2 कंगन आग से पहनाए? उसने ये सुनकर दोनों कंगन उतार कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी और कहा, ये अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। ये अबू दाऊद की हदीस है। अब इस हदीस से क्या बात पता चलती है कि ख़वातीन जो सोना या चांदी इस्तेमाल करती हैं, उन्होंने भी ज़कात देनी है। पाकिस्तान में अब कॉन्सेप्ट क्या है कि जो सोना या चांदी हमने रखा हुआ है, कभी कभार इस्तेमाल करते हैं, उस पर हम कहते हैं ज़कात देनी है। जो ख़वातीन रेगुलर सोना या चांदी इस्तेमाल करती हैं, कहती हैं उस पर ज़कात नहीं है।
چاہے آپ سونا چاندی استعمال کریں چاہے نہ کریں، آپ کے پاس موجود ہے اور اس کا وزن اتنا ہو گیا ہے جس پہ زکوٰۃ دینا واجب ہو جاتا ہے، تو پھر 1 سال قمری گزرنے کے بعد اس پہ زکوٰۃ دینا لازمی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا، یہ ہم نے خود ساختہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ جی یہ سونا میں استعمال کر رہی ہوں تو یہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جو نہیں استعمال کرتی اس پہ زکوٰۃ ہے۔ دوسرا اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ دھات کے سکے یا کاغذ کی کرنسی چونکہ ہر وقت سونے اور چاندی میں تبدیل کی جا سکتی ہے، لہٰذا رائج الوقت کرنسی کا نصاب 87 گرام سونا یا 600 گرام چاندی دونوں میں سے جس کی قیمت کم ہوگی اس کے برابر ہوگا، جس پہ سال گزرنے کے بعد 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اب کیا بات پتہ چلتی ہے؟ پیسوں پہ بھی زکوٰۃ ہے، چاہے وہ کسی کے پاس پیسے گھر میں پڑے ہوئے ہیں چاہے کسی کے پاس پیسے بینک میں پڑے ہوئے ہیں، اگر ان پیسوں پہ ایک قمری سال گزر گیا ہے تو اس پہ 2.5% زکوٰۃ ہے۔ اب ابھی اللہ کا یہ بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح ہم پیسوں پہ زکوٰۃ دیں گے، تو وہ چاندی کا نصاب بتایا گیا ہے کہ جو ہے نا 52.5 تولے چاندی کی جو بھی چاندی کی قیمت ہوگی، فرض کریں آج کل کی ہم بات کر لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں چاندی 3000 تولہ ہے، تو اس کو ہم 52.5 سے ملٹیپلائی کریں گے، جو بھی رقم نکلے گی، تو اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں اور سال وہ پیسے محفوظ یعنی کہ اس کے پاس رہیں چاہے گھر میں رہیں چاہے بینک میں رہیں، تو اس پہ 2.5% زکوٰۃ ہے، یعنی 1 لاکھ کے پیچھے 2500 زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر کسی کے پاس فرض کریں بینک میں 10 لاکھ پڑے ہوئے ہیں، اس نے نہیں استعمال کیا، پورا ایک قمری سال گزر گیا، ہر لاکھ پہ 2500 ہے زکوٰۃ۔ تو اب دیکھیں زکوٰۃ کتنی بن جاتی ہے، اور ہمارے پاکستان میں لوگوں کو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے لاکھوں کروڑوں بینکس میں پڑے ہوتے ہیں، گھروں میں پیسے پڑے ہوتے ہیں جو لوگوں نے سیونگز کی ہوتی ہیں، مگر اس پہ لوگ زکوٰۃ ہی نہیں دیتے۔ تو اگر یا تو آپ پیسے استعمال کر لیں، اگر آپ نے استعمال نہیں کیے اور ایک قمری سال گزر گیا، بھی شکر اللہ تعالیٰ نے چاندی کا نصاب دیا ہے، سونے کا نہیں دیا، سونے کا نصاب دیا ہوتا تو اب سوچیں ذرا کتنی زیادہ زکوٰۃ دینی پڑنی تھی۔ اب 1 لاکھ کے پیچھے صرف 2500 زکوٰۃ ہے، تو یہ جو بھی چاندی کی قیمت ہوگی، اگر 5000 پر تولہ ہے چاندی کی قیمت فرض کر لیتے ہیں، تو اس کو 52.5 سے ملٹیپلائی کریں گے، جو بھی فگر نکلے گی اب آپ نے خود چیک کر لینا ہے وہ اتنے پیسے میرے پاس گھر میں یا بینک میں 1 سال پڑے رہے ہیں، مستقل پڑے رہے ہیں، تو اس پہ آپ نے ایک قمری سال گزرنے کے بعد جو ہے زکوٰۃ دے دینی ہے۔ سال کے آخر میں سارے مال تجارت کی قیمت لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ حضرت ابو عمر بن عماس اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں چمڑا اور تیر کے ترکش فروخت کرتا تھا، حضرت عمر میرے پاس سے گزرے تو فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ میں نے عرض کیا اے امیر المومنین، یہ تو فقط چمڑا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کی قیمت لگاؤ اور اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ احمد کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ نمبر 1، مالی تجارت کا نصاب اور شرح نقدی ہی کا نصاب اور شرح ہے، یعنی حاضر وقت میں 52.5 تولے یعنی 600 گرام چاندی یا 7.5 تولے 87 گرام سونا میں سے جس کی قیمت کم ہوگی وہ قیمت مال تجارت کا نصاب تصور کیا جائے گا، اور شرح زکوٰۃ 2.5% ہوگی۔ یعنی یہ بھی شکر ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے چاندی کا نصاب ہی ہمیں دیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے چاندی کی قیمت کم ہوتی ہے تو جو بھی پورا سال منافع ہوتا ہے اور اس پہ جو ہے 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے۔ فرض کریں کسی کو 1 لاکھ منافع ہوا ہے، فرض کر لیتے ہیں سال بعد، تو اس پہ اس نے صرف 2500 زکوٰۃ دینی ہے۔ دوران سال میں مالی تجارت کی مقدار یا قیمت میں کمی بیشی کا لحاظ کیے بغیر زکوٰۃ دیتے وقت سارے مال تجارت کی مقدار اور قیمت کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ تو جو مال تجارت ہے، جو لوگ بزنس کرتے ہیں، چاہے کسی کا بزنس چھوٹا ہے چاہے کسی کا بزنس بڑا ہے، تو وہ جو مال بھی اپنی دکان میں فرض کریں وہ ڈالتا ہے، تو پورے سال بعد وہ ایک جو ہے ایسٹیمیٹ لگائے گا اسے کتنا بچا ہے، کتنا فائدہ ہوا ہے، جو اسے فائدہ ہوا ہوگا اس پہ اس نے 2.5% زکوٰۃ جو ہے وہ نکال دینی ہے۔ اور زکوٰۃ دینے کا آپ کو پتہ ہے فائدہ ہی ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے۔ ریکاز دفن شدہ خزانے دریافت ہونے پر 20% زکوٰۃ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جانور سے جو زخم پہنچے اس کا کوئی بدلہ نہیں، اگر ایک شخص کنواں کھدوائے اور دوسرا اس میں گر جائے تو کوئی بدلہ نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اجرت پر کان کھدوائے اور اس میں مزدور مارا جائے تو اس کا بھی کوئی بدلہ نہیں۔ اور دفن شدہ خزانہ ریکاز دریافت ہونے پر 20% زکوٰۃ ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اگر کسی کو کہیں سے دفن شدہ خزانہ مل جاتا ہے، فرض کریں، تو اب جو ہے ریکاز کے لیے نصاب کا تعین جو ہے سنت سے تو ثابت نہیں، مگر فقہا نے جو ایک احکامات دیے ہیں زکوٰۃ کے مسائل میں، تو فقہا کہتے ہیں کہ 2.5% زکوٰۃ دینی چاہیے اگر جو ہے کہیں سے دفن شدہ خزانہ مل گیا ہے۔ اسی طرح کان کی آمدنی پر بھی زکوٰۃ ہے۔ حضرت ربیہ بن ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض دوسرے صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال بن حارث مزنی کو قبیلیہ جگہ کا نام ہے کہ کانے جگیر میں عطا فرمائی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا نام ہے بلال، ان کو جو ہے مزنی قبیلیہ علاقے کا نام ہے، وہاں کچھ کانے جگیر میں عطا کی، اور یہ جگہ فروخ کی جانب ہے۔ ان کانوں سے آج تک سوائے زکوٰۃ کے کچھ نہیں لیا گیا، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو اب آپ کو پتہ ہے جو ہے مختلف دھاتوں کی کانیں ہوتی ہیں، اب اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ اب جو ہے نا کان کی آمدنی پہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے حدیث میں کوئی نصاب یا شرح کا ذکر نہیں، جس سے ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا دفن شدہ خزانہ اگر کہیں سے نکل آتا ہے اس پہ کتنے فیصد زکوٰۃ دینی ہے وہ بھی ہمیں کہیں حدیث سے پتہ نہیں چلتا۔ البتہ فقہا نے زکوٰۃ کے احکامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی شرح 2.5% مقرر کی ہے، یعنی فرض کر لیتے ہیں جو ہے کان کی آمدنی 1 لاکھ ہے، فرض کر لیتے ہیں، اور 1 سال کا عمر گزر گیا تو 1 لاکھ کے پیچھے 2.500 زکوٰۃ جو ہے وہ دینی ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے، جو پچھلی حدیث ہم نے پڑھی سے، کہ اگر دفن شدہ خزانہ کسی کو مل گیا تو اس پہ 20% زکوٰۃ دینی ہے، اور اگر کان کی آمدنی ہوئی ہے تو 1 قمری سال گزرنے کے بعد اس پہ 2.5% زکوٰۃ دینی ہے۔ تو اب دیکھیں زکوٰۃ اگر نہیں دیں گے تو بڑا گناہ ہے، دنیا میں بھی اللہ اس مال کو برباد کر دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اس مال نے وبال جو ہے وبال جان ہم سب کے لیے بن جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اگر ہم سب کے پاس اتنا مال ہے، اتنا سونا چاندی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔